بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اچھا جی، وما قیل انما کل ما هو غیره، علم بمن صورت میں اختلاف تھا کہ یہ بدیہی ہے یا نظری ہے۔ تو امام رازی کا مذہب یہ ہے کہ یہ اجلا ہے، بدیہیات ہے۔ امام غزالی کا مذہب یہ ہے کہ یہ نظری ہے اور ممکن الحصول، اور باقی مناطق کا مذہب یہ ہے کہ علم نظری ہے اور متعذر الحصول ہے۔ امام رازی کا مذہب شروع ہے۔ اب امام رازی نے کہا یہ اجلا ہے بدیہیات میں سے، اس کی دلیل تو اس نے کہا کہ کائنات دو چیزوں کا نام ہے، علم کا اور معلوم کا۔ اب علم علت ہے انکشاف معلومات کا، تو اگر علم نظری ہو جائے تو معلومات علل بنیں گے انکشاف علم کا، تو کیا لازم آتا ہے؟ دور۔ یہ امام رازی کی اجمالی دلیل ہے، اس کو نقل کر کے قاضی ذرا تحلیل اور تفصیل سے بیان کریں۔ وما قیل، وہ جو امام رازی کی طرف سے دلیل میں کہا گیا کہ ان کل ما هو غیرہ، تمام وہ معلومات جو علم کے علاوہ ہے، لا یعلم الا به، وہ معلوم نہیں ہے مگر علم کے ساتھ۔ تو اگر علم نظری ہو جائے تو یہ معلوم ہوگا معلومات سے، فلو انعکس الامر لازمت دار، لازم آئے گا دار۔ یہ تو اجمالی دلیل ہے، کہتے آپ ہماری تفصیل کی طرف رجوع کرو۔ رجوع کہتے ہیں امام رازی کی مطلب یہ ہے کہ یہ علوم ہے اور یہ ساری معلومات ہیں، یہ علوم بدیہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ علوم مبدا ہے انکشاف معلومات کا۔ تو اگر یہ نظری ہو جائے، یہ نظری ہو جائے تو معلوم مبدا ہوگا انکشاف علم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو دور لازم آئے گی، دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ یہ منکشف بطبع تھا یعنی بواسطہ علم، اور علم منکشف بطبع ہوا یعنی بواسطہ معلوم کی، تو ما بطبع ہے اور ما بھی ذات نہیں ہے، منکشف بھی ذات نہیں ہے، اور ما بطبع کا وجود ما بھی ذات کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ تو مابعدی ہے انکشاف معلومات کا، تو یہ خود منکشف ہوگا خود۔ اگر یہ نظری ہو جائے تو مولوی صاحب یہ منکشف ہوگا کس کے ساتھ؟ معلوم کے ساتھ، اور معلوم منکشف تھا علوم کے ساتھ، تو کیا لازم ہے؟ دور۔ دوسرا یہ کہ اس کا انکشاف بھی بے طبع ہوا اس کے واسطے، اور اس کے انکشاف بے طبع ہوا اس کے واسطے، تو ما بے طبع انکشاف موجود ہے اور ما بے ذات موجود نہیں ہے، اور وجود ما بے طبع کا بغیر ما بے ذات نہیں ہو سکتا۔ ماننا پڑے گا جب علوم مبادی ہے انکشاف معلومات کے، تو یہ بین ظاہر بنفسہا ہوگا تاکہ دور بھی نہ آ جائے، اور وجود ما بے طبع کا بغیر ما بے ذات کے نہ آ جائے۔ انہو علم مبدا ہے لظہور الغیر، انکشاف معلوم کا، فیجب واجب ہے ان یکون کے علم نور بنفسی ہی ہو، ظاہر بذاتی ہی ہو، لا بغیری ہی ہو، والا اگر یہ منکشف بالغیر ہو فہو نور وظہور بالعرض نوریتہ، تو یہ نور ہوگا اور ظہور بالطبع ہوگا، اس کی نوریت اور ظہور مستفاد ہوگی من
معلوم سے، فذالک الغیر وہ معلوم یا نور و مبدا ظہور کا ہوگا بذاتی ہی تو وہ معلوم علم حقیقتاً بنا، یا نوریت اس معلوم کا نور ذیل ہوگا نور علم کا، فیدورو ایک تو دور لازم آیا، دوسرا یہ کہ فیتحقق ما بالعرض بدون ما بالذات وہکذا لا تقدیر تسلسل۔ اللہ تسلسل کا معنی یہ ہے یہ علم اس سے حاصل ہے اور اس کے انکشاف اس علم سے ہے، اس کا اس سے ہے، اس کا اس سے ہے، تو یہ ہر ایک کا ظہور بے سبب ہوا اور مبذات نہیں آیا۔ وَإِنَّمَا خَصَّ مصنف نے کہا تھا کہ اگر علم نظری ہو جائے تو دور آئے گا، کیوں؟ اس کا انکشاف اس سے تھا اور اس کے انکشاف اس سے تھا، کیا لازم آئے؟ دور۔ اور شارع نے کہا کہ دور آئے گا اور یا تسلسل آئے گا، اس کا انکشاف اس سے ہے، اس کے انکشاف اس سے ہے، اس کا اس سے ہے، تو تو اس نے تسلسل کا ذکر نہیں کیا۔ تو علامہ کہتے ہیں قاضی کہ یہاں تسلسل نہیں ہے، تسلسل تو امور غیر متنیہ چاہتے ہیں، اور یہاں دو امر ہیں، ایک علوم ہے اور ایک معلوم، اس کے علاوہ تو اور کوئی شے ہے ہی نہیں، اور تسلسل محتاج ہے امور غیر متنیہ کو، اس لیے مصنف نے دور کا ذکر خاص کیا اور تسلسل کا ٹھیک ہے۔ ایک وجہ دیکھو، وَإِنَّمَا خَصَّ اور خاص کیا دور کو ذکر کے ساتھ تسلسل نہیں، لسقوط احتمالی ہی ہونا، کیونکہ تسلسل کے احتمال یہاں ساقط ہے۔ تسلسل تو چاہتے ہیں امور غیر متنیہ کو، اور یہاں امور غیر متنیہ یا دو علوم اور معلومات، بات سمجھ میں۔ دوسری بات کہ اگر ہم تسلسل کریں تو اس کا انکشاف اس سے ہوگا تو یہ بے سبب ہوا، اس کا انکشاف اس سے ہوگا تو یہ بے سبب ہوگا، اس کا انکشاف اس لیے ہوگا تو بے سبب ہوگا۔ ہاں تو ما بالطبع کا وجود بغیر ما بذات آتا ہے، لیکن بڑی مشقت کی بات، اور دور میں یہ اس پر موقوف ہوا تو یہ ما بسبب ہوا، اور یہ اس پر موقوف ہوا تو یہ ما بسبب ہوا، تو وجود ما بسبب کا بغیر ما بذات کے آیا قریب قریب ہوا، تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، اور تسلسل کا راستہ وجود ما بسبب کا وجود ما بذات کے وہ کیا لمبا ہے۔ یہ معنی ہے ولی انہ دور اظہر ہے، بیچ لزوم وجود ما بالعرض کی بدون ما بذات، ٹھیک ہے یا نہیں؟ امام رضی نے کہا تھا کہ یہ مبدا ہے انکشاف اس کا، تو اگر یہ نظری ہو تو یہ مبدا انکشاف اس کا ہوگا، تو کیا لازم ہے؟ دور۔ اس پر ایک اعتراض تھا، اعتراض یہ ہے کہ یار علوم مبادی ہے انکشاف معلومات کا، اور وہ نظری ہے، لیکن معلومات مبادی نہیں ہے انکشاف علم کا، تو دور نہیں آیا، دور بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں اچھا جی، تو کہتے ہیں کہ فما قیل یجوز جائز ہے اللہ یتوقف کہ موقوف نہ ہو تصور غیر کا علی تصور حقیقت العلم، اوپر تصور حقیقت علم کا، یہ اعتراض کیا ہے؟ ساقط ہے۔ کیوں؟ علم کا معنی کشف، تو اس کا کشف تو اس پر ہے، اب یہ نظری ہے، یہ کیا ہے؟ نظری ہے، تو یہ مکشوف ہے یا نہیں؟ اگر مکشوف نہیں ہے تو یہ کیسے مبدا ہے اس کے کشف کا؟ جو چیز خود مکشوف نہ ہو وہ غیر کے لیے کشف کا ذریعہ نہیں بنتا، اور اگر مکشوف ہے تو اس کے ساتھ ہوگا تو دور آئے گا۔ وقیل یہ دوسرا مذہب ہے امام غزالی کا کہ علم نظری ہے اور متعثر التحدید ہے، علم نظری ہے اور متعثر التحدید ہے، اور کیوں؟ تحدید ہوتی ہے جنس اور فصل سے، اور جنس اپنے عموم میں مشابہ ہے عرض عام کے ساتھ، جیسے حیوان جنس جتنے افراد کو شامل ہے تو ماشیون عرض عام وہ بھی اتنے افراد کو شامل ہے، تو جنس اپنے عموم میں عرض عام کے مشابہ ہے،
اور فصل اپنی خصوص میں خاصہ کی مشابہ ہے. ناطقن فصل جتنے افراد کو شامل ہے، ذاہقن خاصہ اتنے افراد کو شامل ہے. تو جب جنس مشابہ ہوا عرض عام کے ساتھ اور فصل مشابہ ہوا اور یہ ذاتیات تھے یہ عرضیات تھے، تو ذاتیات ملتبس ہو گئے عرضیات کے ساتھ. اور جب التباس آیا تو پتہ نہیں چلتا کہ ہم علم کی تعریف میں جو ذکر کرتے ہیں یہ حد ذاتیات کے ساتھ ہے یا یہ رسم ہے عرضیات کے ساتھ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو امام غزالی نے فرمایا کہ علم نظری ہے اور متاثر التحدید ہے، کیونکہ تحدید ہوتی ہے جنس، اور جنس ہے انسان کا کیا حیوان، اور عرض عام انسان کا کیا مشی، اور یہ دونوں برابر نہیں. جتنے افراد ایوان کے ہیں اتنے مشین کے. اور انسان کا فصل کون ہے؟ ناطق. اور خاصہ کون ہے؟ ذہق. اور نطق خصوص میں ذاہق کی مشابہ ہے، جتنے افراد ناطق کے ہیں اتنے ذاہقون کے ہیں. تو جب جنس عرض عام کے مشابہ ہوا اور فصل خاصہ کے مشابہ ہوا اور یہ دونوں ذاتیات تھے یہ دونوں عرضیات تھے، تو ذاتیات اور عرضیات ملتبس ہو گئے. اور جب ملتبس ہو گئے تو پتہ نہیں ہے کہ یہ تعریف مرکب جنس فصل سے حد ہے یا مرکب عرض عام و خاصہ سے یہ رسم ہے. تو تعریف متاثر ہو گئی. یہ امام غزالی کا مذہب ہے. وقیل نظری، اور امام غزالی نے کہا کہ علم نظری ہے. تحدیدہ علی الوجہ الحقیقی بعبارات جامعۃ للذاتیات متعثرات، اس کی تعریف علی وجہ الحقیقی ایسے عبارت کے ساتھ جو جامع للذاتیات ہے. وہ بات سمجھ میں آئی؟ اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کچھ بدیہیات ہے، کچھ نظریات، کچھ محسوسات ہے، کچھ معقولات ہے. بعض محسوسات ایسے ہیں کہ ہم ان کی تعریف سے عاجز ہیں، جیسے خوشبو کی تعریف کرو، الفاظ میں اس کی تعریف نہیں کی. ترشی زبان سے چھک سکتے ہیں، ترشی کی تعریف ہو سکتی ہے الفاظ میں نہیں. تو جب ہم ترشی جو محسوس ہے، مدرک بذوق ہے، اس کی تعریف سے عاجز ہے، تو علم تو معقول ہے، اس کی تعریف سے تو عاجز نہیں ہے بلکہ اعجز ہے. لأننا قد عجزنا، ہم عاجز ہیں بھی تعریف حقیقی کی لأکثر الحسیات، جس طرح رائحۃ المسک خوشبو، فنحن فی تحدید الادراک عاجز، تو ہم علم کی تعریف سے زیادہ عاجز ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس پر اعتراض یہ ہے کہ علم کی تعریف تو ساری دنیا کرتی. علم کی تعریف ساری تعریف نام ہے دو چیزوں کا، ما بالاشتراک اور ما به امتیاز. دیکھو یہ انسان ہے، اس کی تعریف میں نے کی حیوان اور ناطق سے، تو حیوان ناطق انسان اور خر میں ما بالاشتراک ہے، اور ناطق انسان کا ما بالامتیاز ہے. ما بالاشتراک و ما بالامتیاز کو ضم کرو، وہ تعریف ہے. اب آؤ علم کی تعریف ہو سکتی ہے ما بالاشتراک ما بالامتیاز. ہم علم کی تقسیم کرتے ہیں، علم کی تقسیم کرتے ہیں ظن کی طرف، تقلید کی طرف، جہل کی طرف، یقین کی طرف کرتے ہیں. اور اس طرح کرتے ہیں کہ اعتقاد یا غیر جازم ہوگا یا جازم یا قابل زوال ہوگا یا قابل زوال نہیں ہوگا. جو قابل زوال نہ ہو یا وہ مطابق نفس الامر کے ہوگا یا نہیں. اگر غیر جازم تھا وہ ظن بنا، اگر قابل زوال تھا تو وہ تقلید بنا، اگر مطابق للواقعہ نہیں تھا تو وہ جہل بنا، اگر مطابق للواقعہ تھا تو وہ یقین بنا. اب اعتقاد ما بالاشتراک ان چاروں میں، ٹھیک ہے، ان چاروں میں. اور محتمل نقیص ہونا یہ ما بالامتیاز ہے ظن کا. تو ظن کا ما بالاشتراک آیا اعتقاد، اور ما بالامتیاز آیا محتمل نقیص ہے. تو ظن کی تعریف ہو گئی اعتقاد یحتمل النقیص. تقلید آئی تو تقلید اعتقاد ہے جو محتمل نقیص نہیں اور قابل زوال ہے، تو اعتقاد ما بالاشتراک بنا. اور محتمل نقیص نہیں ہے، یہ فصل اول ہے.
اس سے ظن خارج ہوا. اور قابل یہ فصل ثانی ہے. تو معلوم ہوا تقلید کا معنی اعتقاد غیر محتمل نقیض قابل للزوال. وہ ما بالاشتراک ہے، یہ دو ما بالاشتراک. جہل اعتقاد ہے جو محتمل نقیض نہیں ہے، محتمل للزوال نہیں ہے، لیکن مطابق نہیں ہے. تو اعتقاد جہل کے لیے ما بالاشتراک بنا. اور غیر محتمل نقیض فصل اول ظن خارج ہوا، غیر محتمل زوال فصل ثانی ہے تقلید خارج ہوا، غیر مطابق یہ فصل ثالث ہے یقین خارج ہوا. اور یقین اعتقاد ہے، محتمل نقیض نہیں ہے، محتمل زوال نہیں ہے، مطابق للواقعہ ہے. تو اعتقاد ما بالاشتراک بنا یقین کے لیے. اور یہ فصل اول، یہ ثانی، یہ ثالث. تو تعریف تو نام ہے ما بالاشتراک و ما بالامتیاز کا. جیسے انسان کی تعریف ہے حیوان و ناطق. اور علم کے ہم تقسیم کرتے ہیں، تقسیم میں جو مقسم ہے وہ ما بالاشتراک ہے، اور جو خویرات ہے وہ ما بال. ٹھیک ہے. تو مصنف جواب دیتا ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، تقسیم سے علم کی تعریف نکل آتی، لیکن وہ تعریف رسم ہے، حد نہیں ہے، حد نہیں. اور ہم نے تحدید کا انکار کیا تھا، تحدیدہ متعثران. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو، نعم، ہاں، قد اشرحا، علم کی تعریف کی جاتی ہے تقسیم کی ذریعہ، یخرجہ، جو اس کو جہالت سے نکالتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں الاعتقاد، یہ ما بالاشتراک ہے، اما جازم او غیر جازم، او جازم اما مطابق او غیر مطابق، والمطابق اما ثابت فی نفس الامر او لا. تو اس سے نکلا ہے کہ علم اعتقاد ہے وہ ما بالاشتراک ہے، جازم ہے، مطابق ہے، تو اعتقاد ما بالاشتراک ہوا، جازم فصل ہوا، ظن خارج ہوا، مطابق فصل ہوا، جہل خارج ہوا، ثابت فصل ہوا، تقلید خارج ہو گئی. ٹھیک ہے. اور تم نے کہا تھا کہ علم کی معرفت محال ہے. ہم تو علم کی مثالیں پیش کرتے ہیں. علم، میں نے کہا علم کا اعتقادی ان الواحد نصف الاثنين، تو یہ اعتقاد بکون الواحد نصف الاثنين یہ مثال ہے علم کا. اور مثال توضیح کرتا ہے ممثل کا، تو اس نے علم کی توضیح کر لی. آپ کیوں کہتے ہیں متعاصر؟ اور بھی مثال جزئی کما قلنا، علم اعتقادنا بین الواحد نصف الاثنين. ٹھیک ہے. تو مصنف جواب دیتا ہے کہ یار تقسیم سے تعریف معلوم ہو گئی، مثال سے تعریف معلوم ہو گئی، لیکن تعریف رسمی اور اس سے ہمارا انکار نہیں تھا، ہمارا انکار تھا تعدیل حقیقی سے وہ حاصل نہیں ہے. یہ معنی ہے وَأَمَّا الْإِسْمِ فَلَا يَغْضُرُّ لِتَعَثُّرِ الْحَقِيقِ. بات سمجھ میں آ گئی؟ قاضی کہتے ہیں میرے اس جواب سے یہ اعتراض ختم ہوا کہ مثال اور تقسیم مفید للتعریف ہے یا نہیں ہے. اگر مفید للتعریف ہے تو آپ نے کیوں کہا علم کی تحدید متاثر ہے؟ تقسیم ہو سکتی ہے، مثال ہو سکتی ہے، تو تحدید بھی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مفید للمعرفت نہیں ہے تو یہ دونوں فضول ہو گئے. ہم کہتے ہیں فضول نہیں ہے، مفید للمعرفت ہے لیکن رسم کا، اس سے ہمارا انکار نہیں تھا، انکار تھا تحدید کا، اور وہ ثابت نہیں ہے. فمن استبعد، جس نے اعتراض کیا ہے کہ قسمت و مثال اگر مفید ہے تمیز معرفت علم کا فیعرف، علم کی تعریف کرو بہما مثال و تقسیم سے، او الا اگر نہیں نفلا، پھر یہ دونوں فضول ہے. یہ اعتراض بعید عن القریحہ، عقول سلیمہ سے یہ بعید ہے. کیوں؟ ہم نے مطلق کی تعریف کا انکار کیا تھا یا تعریف تحدیدی کا انکار کیا تھا. یہ معنی ہے نعم، ہاں، اگر ہمارا مطلوب نفی تحدید مطلقاً، انکار تھا تعریف مطلق سے، ثم یثبت، پھر ثابت ہوتا معرفت علم کے لیے طریق آخر، ایک طریقہ جو قسمت و مثال ہے، لکان له وجہنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ وما قیل، یہ دوسرا جواب ہے.